السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو بایولوجی سے جو میں نے لیا ٹاپک ہے. لیکچر نمبر آج ہمارا 6 ہے. ٹاپک ہے قرآن اینڈ بایولوجی. بیٹا یہ ٹاپک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس طرح بایولوجی کو ڈیفائن کیا ہے. مطلب بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو کو، انسان کے اوریجن کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ مقامات پر فرمایا کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، کیوں بنایا. جس طرح قرآن کہتا ہے مین مقصد بنانے کا عبادت ہے، لیکن انسان اس پہ غور و فکر کرے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ پیدا کس طرح ہوا. تو ان کمالات کو، ان چھپے ہوئے خزانوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حکمت کا، اللہ تعالیٰ کے جواہر کا پتہ چلتا ہے. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن بینگ ہیو بین انٹروڈیوس ٹو ایکسپوز دا ان ناؤن اسپیکٹ آف دا لائف. یہ انسان کب اس قابل ہوگا کہ وہ ایکسپوز کر سکے ان ناؤن اسپیکٹ آف دا لائف کو، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھے گا، کائنات میں بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھے گا، تو اسے ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کی دلیلیں نظر آئیں گی. جو ہماری سب سے پہلی آیت سورہ انبیاء سے ریلیٹڈ ہماری بک میں جو ورس نمبر 3 آیت نمبر 3 ہے سورہ انبیاء کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے we made میں نے بنایا، he made اس نے بنایا، یا we made قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں we made every living thing from the water. سورہ انبیاء سے یہ آیت لی گئی ہے. اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ we made ہم نے بنائی ہے every living thing، جو تمہیں انسانوں، جو تمہیں زندہ چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہم نے پانی سے تشکیل دی ہے. تو بیٹا جب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہنٹ دے رہا ہے، لائف کا ہنٹ دے رہا ہے. ہنٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، لائف کا ہنٹ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لائف پیدا کی ہے وہ واٹر سے پیدا کی ہے. تو اس کا مین قرآن جو بتا رہا ہے سورہ انبیاء کی آیت، جو ہنٹ دیا گیا ہے انسان کے اوریجن کا، اس کی ابتدا کا، وہ واٹر ہے. آیت یہ بتاتی ہے، سورہ انبیاء کی آیت 30 یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی ہر چیز کا اوریجن بنایا ہے. بیٹا اوریجن وہ پوائنٹ ہے، اوریجن ایسا پوائنٹ جس سے جانداروں کی ابتدا ہوتی ہے، یا وہ مسکن جہاں سے نیا جاندار پیدا ہوتا ہے. اگر میں بیج کی بات کر لیتا ہوں تو بیج کو جب ہم زمین میں ہم بوتے ہیں تو اس کے لیے بھی، اس کی افزائش کے لیے بھی واٹر ضروری ہے سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے. لیکن قرآن نے تو کہا سورہ انبیاء میں کہ ایوری تھنگ وی میڈ ایوری تھنگ، ہم نے ہر چیز کو بنایا. لیونگ تھنگ جو زندہ جاندار ہے، آبویسلی جو بیج ہے جب وہ زمین میں گیا، اس کا مطلب ہے پلانٹس زندہ جاندار. جب انہوں نے پلانٹیشن ہم جب کرتے ہیں، سیڈ کو ہم زمین میں لگاتے ہیں تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پانی درکار ہوتا ہے، تاکہ وہ اس سے بیج جو ہے وہ پانی لیتا ہے، ہوا آکسیجن لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، آکسیجن جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، زمین سے نیوٹرینٹ لیتا ہے، گرو کرتا ہے. تو قرآن کی آیت کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو ہر جاندار کو کس سے پیدا کیا، میں نے اوریجن جو بنایا ہے وہ پانی کو بنایا. اس طرح کائنات کی ہر چیز کو جس سے بھی جو بھی پیدا ہونے والی چیز ہے. میں تو پلانٹ کی اگزامپل دے دی. چلو آؤ دیکھتے ہیں ایگ کی بات کرتے ہیں. چکن جو مرغی کے سے جو چوزے نکلتے ہیں ان کا اوریجن انڈا ہے. اس انڈے کے اندر جو سارا لیکوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ لیکوڈ ہی تو ہے، وہ واٹر کی مٹیریل ہے نا. تو اس کا اوریجن بھی رب تعالیٰ نے، چوزے کا اوریجن بھی، جو چوزا بھی ایک جاندار ہے جی، تو اس کا اوریجن بھی کس سے کیا اللہ تعالیٰ نے، واٹر سے کیا. چلیں وہ تو چھوٹی مثالیں لے لیں، چلو ہم اپنی ابتدا کی بات کرتے ہیں. انسان کا جو پیدائش ہے، وہ جو انسان کی پیدائش میں مدر کے جو پیٹ کے اندر وہ ایک میڈیا ہے جس میں فیٹس رہتا ہے، وہ سارا جو ایمبریو سیک ہے وہ سارا کیا ہے، وہ لیکوڈ ہی تو ہے. جس طرح قرآن کی اگلی آیتیں ہم بتائیں گے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرے گا، کلاسیفیکیشن کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی. اور اس کے بعد سورہ
مومنون ہے، اس میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کو بتایا. یہی ہمارا ٹاپک اس کو آگے ایکسپلین کرے گا. لیکن جو فرسٹ آیا وہ قرآن کی آیا انبیاء، سورہ انبیاء سے جو ہم نے ایک آیت لی ہے ورس نمبر 3، جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوری لیونگ تھنگ فرام دا واٹر، ہم نے کائنات کی جو جاندار چیزیں ہیں ان کی پیدائش واٹر سے کی ہے، ان کو پانی سے بنایا ہے. میں نے بیج کی مثال دی، میں نے آپ کو مثال دی چوزے کی مثال دی کہ چوزا انڈے سے پیدا ہوتا ہے تو انڈا ایک واٹری مٹیریل ہے. ٹھیک ہے. میں نے انسان کی ابتدا کی بات کی، تو جب میں انسان کی ابتدا کہتا ہوں تو ہم کہتے ہیں ہیومن از آلسو اے بایولوجیکل اینیمل، تو میں پورے اینیمل کی، کائنات کے تمام اینیمل کی بات کروں گا، ان سب کی ابتدا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا واٹر سے تو ان سب کی ابتدا سائنس نے تو بعد میں کی، کیونکہ ایتھینٹک کتاب قرآن ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو بنایا واٹر سے بنایا. اس کی اور تصدیق کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ جو پروٹوپلاسٹ ہے، پروٹوپلاسٹ کی بات کر لیں، اس کے اندر ہی اگر پانی کی مقدار کا اندازہ لگا دیں تو وہ 60 سے 70% ہے، 60 سے 70% اس میں واٹر ہے. تو پروٹوپلاسٹ کیا ہے؟ پروٹوپلاسٹ بیسیکلی میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ہیومن کی جو ابتدا ہے وہ سیل سے اگر ہوئی ہے تو سیل تو سارا، جس طرح ہم کہیں گے سیل کس سے مل کے بنا ہے، سیل آرگنیلی سے مل کے بنا ہے. سیل کے اندر ایک مٹیریل ہوتا ہے جس کو چیپٹر نمبر 4 میں ہم ایکسپلین کریں گے، پروٹوپلاسٹ کا ورڈ وہاں پر یوز ہوگا. پروٹوپلاسٹ بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ سیل کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائٹوپلازم، اور سیل کے اندر کا جو سینٹرل پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو سینٹرل پارٹ ہوتا ہے وہ نیوکلس ہوتا ہے، اور نیوکلس کے اندر بھی مٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیوپلازم. تو بیٹا سائٹوپلازم اور نیوکلیوپلازم دونوں مل کے پروٹوپلازم بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پروٹوپلازم بناتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں وہ جو پروٹوپلازم ہے وہی اس کی اگر ہم کوانٹٹی آف واٹر کا اس کے اندر اندازہ لگائیں تو 60 سے 70% اس میں واٹر ہے. تو اس طرح یہ مثالیں رب تعالیٰ کی، قرآن کے اندر رب تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ واٹر سے بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر شے کس سے بن گئی، کائنات کی اوریجن کون ہے، کائنات کی اوریجن رب تعالیٰ کہنے واٹر ہے، تو اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ واٹر سے تشکیل دی گئی. یہ قرآن کی آیت میں تصدیق کرتے ہیں، مثالوں سے تو بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن قرآن کی آیت میں تصدیق کر دی. ابتدا اے انسان تیری ابتدا پانی ہے. ٹھیک ہے. جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو پانی سے نہیں سمجھ آ رہی، میں تمہیں سورہ مومنون میں بتا دوں گا. ہاں جی. اس کے بعد سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے ہم اس کی سورہ رحمان کی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے. اس سے بعد جو زیادہ کلاسیفیکیشن کی ہے وہ سورہ نور میں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے لاسٹ آیت ہے وہ اس ٹاپک کی لاسٹ آیت ہے. تو بیٹا اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کائنات کا رب چاہتا ہے، کائنات کے رب کا فرمان ہے سورہ انبیاء کہ میں نے ہر چیز کو بنایا پانی کے ساتھ. تو یہ مثالیں بیان کر رہی ہیں، یہ سائنس بیان کر رہی ہے کہ رب تعالیٰ کی رب تعالیٰ کی جو کلام ہے اس میں اس کی صداقت کو بیان کر رہی ہے. سورہ انبیاء کی آیت کا آپ کو ترجمہ میں نے بتایا، ہم نے ہر چیز بنائی کس سے، پانی سے بنائی. دوبارہ اس آیت کو اگر ہم پڑھیں تو ہم کیا کہیں گے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو پانی سے تشکیل دیا، پانی سے پیدا کیا. آگے ہم چلیں گے، آیت سورہ رحمان کی آیت ہے، آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار. مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہی میڈ، اس نے بنایا. رب تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں بھائی میں ہوں تشکیل دینے والا، کائنات کے تمام کاموں کو رب تعالیٰ تشکیل دینے والے ہیں. ہاں جی. ہی میڈ دا مین، اس نے انسان کو بنایا. کس سے بنایا؟ چلو پہلے تو ہم تمہیں لیونگ تھنگ بتا رہے تھے، انسان تو سمجھ نہیں رہا لیونگ تھنگ. ہاں جی. لیونگ تھنگ کے بارے میں چلو تمہیں ڈائریکٹ بتاتے ہیں، پھر تمہارا نام دے کے پکار دیتے ہیں نا. سورہ رحمان میں تمہارے نام سے پکارا گیا. ہاں جی. انسان کس، اچھا انسان کو کہا گیا قرآن میں کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. اچھا انسان کو اشرف المخلوقات اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اس کے نام کو بھی رب جاننا چاہتے ہیں کہ کس میں بیان کریں، قرآن میں بیان کریں. سورہ رحمان میں فرما دیا ہی میڈ دا مین، اس نے بنایا، مین کو بنایا. کہاں سے؟ فرام دا کلے لائک دا پوٹر. مطلب وہ چاہتا ہے دوبارہ تمہارے اوقات بیان کرنا چاہتا ہے.
مطلب ہماری اوقات کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے؟ بھائی ایک مٹی ہے، کلے لائک اے پاٹر، وہ برتن بنانے والی مٹی کی طرح، چکنی مٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی طرح کی حقیقت میری اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن میں رب تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، جس میں مین کو اس نے مخاطب کیا. مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہی میڈ دا مین کو بنایا، انسانوں کو بنایا. چلو تمہیں لیونگ تھنگ چھوڑ دو، تم سے ڈائریکٹ تم سے سوال کر لیتے ہیں، تمہیں انفارم کر دیتے ہیں. رب کہتا ہے ہی میڈ دا مین فرام دا کلے، اس نے تمہیں بنایا کس سے ہے؟ اس نے تمہیں بنایا ہے کھنکتی مٹی سے، چکنی مٹی سے بنایا، جس سے برتن وغیرہ بنتے ہیں. اس مٹی کا ذکر کیا قرآن نے، اس مٹی کا ذکر کیا. تو بھائی اب اللہ تعالیٰ ہم مٹی سے، ہمارے اندر نظر تو نہیں کوئی آ رہا، کوئی چیز تو سمجھ نہیں آ رہی، مٹی ہم پہ مٹی تو نہیں نظر آ رہی، تو پھر بتایا تمہاری اوقات پتہ کیا ہے؟ فرمایا جو ایلیمنٹ، جو مٹی کے ایلیمنٹ ہیں وہ تمہارے میں پائے جاتے ہیں. پھر سائنس نے بعد میں اس کو ایکسپلین کیا کہ بھائی تمہیں قرآن اس لیے کہتا تھا کہ تم مٹی سے بنے ہو کیونکہ جو تمہارے اندر ایلیمنٹ ہیں وہ اس مٹی میں پائے جاتے ہیں. تو سارے ایلیمنٹ جو میں یہ کہوں گا، جو سارے مٹی کے ایلیمنٹ ہیں وہ سارے انسان میں تو نہیں پائے جاتے، لیکن جو سارے انسان کے ایلیمنٹ ہیں وہ مٹی میں پائے جاتے ہیں. مطلب میں پھر اس میں اپنی اوقات کو بھی بیان کر رہا ہوں کہ میری اوقات تو یہ ہے کہ میرے تو چند ایلیمنٹس ہیں، میرے اندر تو چند ایلیمنٹس ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں، لیکن زمین کے سارے ایلیمنٹ مجھ میں نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے، اس میں قرآن نے کیا فرمایا؟ He made the man like from the clay like a potter. مٹی سے بنایا. بھائی تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ایلیمنٹ ہیں وہ مٹی سے ملتے ہیں ایلیمنٹ، اس وجہ سے تمہیں سائنس کہتی ہے، اس وجہ سے تمہیں قرآن نے تو تمہاری تصدیق کر لی. سائنسدان کہتے ہیں چلو ہم بھی تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں، ہم نے تمہیں بتایا تمہیں اس لیے قرآن نے کہا تھا کہ تم مٹی سے بنے ہو کیونکہ تمہارے جو اندر ایلیمنٹ ہیں وہ اس کا اسٹرکچر اور جو زمین کے ایلیمنٹ ہے اس کا اسٹرکچر سملر ہے، اس وجہ سے تمہیں قرآن نے یہ کہا تھا کہ تم مٹی سے بنے ہوئے ہو. تو سورہ رحمان کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم فردر دیکھیں، یہ ٹاپک ہمیں بتاتا ہے سورہ مومنون کی بات کی جائے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 14 میں فرمایا کہ جس طرح قرآنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فقسونا العظام لحما. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دین فیشن، تو ہم نے تشکیل دیا. مطلب اللہ تعالیٰ اس میں کس کو بیان کر رہے ہیں؟ سٹیجز آف دا ڈیولپمنٹ کو بیان کر رہے ہیں کہ جو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر ہنٹ دے دیا تھا نا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، اوریجن کی تو بات بتا دی. اب سٹیجز آف ڈیولپمنٹ اس کو ہم ماں کے پیٹ میں کس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں کس طرح اس کی ابتدا ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے دین فیشن، تو پھر ہم نے اس کو تشکیل دیا، پیدا کیا، بنایا. کیا وی دا ڈراپ آف کلاٹ، ہم نے ایک نطفہ بنایا، ایک خون کا قطرہ بنایا. خون کا قطرہ، وہ سٹیج، یہ سٹیج قرآن نے جو بیان کی ہے وہ یہ والی سٹیج ہے. سپرم اور ایگ ملنے سے جو زائگوٹ بنتا ہے، سپرم اور ایگ ملنے سے جو زائگوٹ بن رہا ہے، اور وہ والی سٹیج کلاٹ بیان کی گئی قرآن میں، ڈراپ آف کلاٹ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین فیشن، پھر ہم نے اس کو کیا کیا ہے، وہی دا کلاٹ لٹل لمپ بنایا. لٹل لمپ کہتے ہیں بال لائک اسٹرکچر کو. سیل ڈویژن کے بعد کی جو سٹیج ہوتی ہے اس کو لمپ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کلاٹ بننے کے بعد کی جو سٹیج ہے وہ لمپ بن گیا. مطلب کہ اس کے اندر سیل جو ہے وہ فردر ڈیوائڈ ہو کے اس نے بال لائک اسٹرکچر بنا لیا. چیپٹر نمبر 5 بتائے گا کہ سیل کی ڈویژن، تو لمپ بن گیا، مطلب کہ سیل ڈیوائڈ ہونے سے جو بال لائک اسٹرکچر بن گیا. دین فیشن وہی لٹل لمپ بونس، تو پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے اس لمپ کے اندر، لٹل لمپ کے اندر کیا بنا دیا، ہم نے ہڈیاں بنا دی. اس کا مطلب ہے کہ سٹیجز بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب ہے انسان کی جو سٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے ان دا بیلی، فیمیل کے پیٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انسان، اس کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ المومنون میں. تو بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے انسان کے اندر کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں بایولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے سورہ مومنون میں آیت نمبر 14.
پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے ان کو ہڈیوں کو تو بنا لیا، اب ہڈیاں بنانے کے بعد ہم نے ان پر چڑھایا گوشت، جس کو ہم کہتے ہیں then clotted the bones with the flesh کہتے ہیں گوشت کو، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا۔ تو اس آیت کے ذریعے، سورہ مومنون کے ذریعے، تو رب تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کر دیا، انسان کی پیدائش کو بیان کر دیا کہ ہم نے کس طرح کون کون سے مراحل سے گزر کر انسان کو بنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کو بیان کیا کہ اس ڈیولپمنٹ کی سٹیجز کس طرح کی ہیں، یہ انسان کو بیان کیا۔ اوپر میں نے کہا تھا مین کے بارے میں، پھر ٹارگیٹ کس کو کیا، مین کو ٹارگیٹ کیا کہ بھائی تمہاری جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے، یہ سٹیجز ہے تمہاری، تم اس سے گزر کر تم کہاں پہنچے، کتنے دن ریکوائرڈ تھے، اس سٹیج کو کتنے دن ریکوائرڈ تھے۔ اگر ہم سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میل یا جو ہیومن بینگ کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں تو 9 منتھ ریکوائرڈ ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے بعد بیبی پروڈیوس ہوتا ہے۔ ہائر اینیمل میں دیکھ لیں، ود دی پیسج آف ٹائم، ود دی چینجنگ آف دا اینیملس، یہ جو سیکوینس ہے ڈیولپمنٹ کا وہ بھی چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کچھ اینیمل ایسے ہیں جن کا جو ڈیولپمنٹ کا جو ڈیوریشن ہے وہ 21 دن کا ہے، کچھ اینیمل ایسے ریبٹ کی بات کی جائے تو اس میں جو بیبی کی پروڈکشن ہے 1 منتھ کے بعد ہوتی ہے، 1 منتھ کے بعد 8 10 12 جتنے بھی بیبیز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم گائے بھینس کی بات کریں تو ان کے اندر اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ جو دورانیہ ہے اور ان کی جو پریگنینسی کا دورانیہ ہے وہ 1 سال تک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ اینیملس میں جو ڈیوریشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ یہاں پر تو قرآن انسان کو مخاطب ہو کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 14، مطلب انسان تجھے اصل میں ہم نے وہ قطرے سے پیدا کیا ہے، تو چلو تمہاری حقیقت بیان کر دیں۔ سورہ مومنین سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے انسان کو حقیقت بھی بیان کر گئے۔ تیرا یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک قطرے سے بنا ہے، ایک ڈراپ سے بنا ہے، ڈراپ آف بلڈ۔ اگر وہ تیرے مطلب وہ تیرے کپڑے، اگر تو پاکیزہ ہے تیرے کپڑے پہ لگے تو ناپاک ہے، مطلب یہ ہے کہ حقیقت بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو جب بیان کیا تو پھر بیان کرتا چلا گیا رب تعالیٰ، رکا نہیں، یہاں پر بھی نہیں رکا، یہاں پر بیان ہی کرتا جا رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے، بیان کرتے کرتے حقیقت کو بیان، فلی حقیقت کو بیان کرتے جائے کہ تیری اوریجن اصل میں وہ قطرہ ہی تھا، وہ سیلز تھے جو تیرے ماں سے باپ سے آئے اسپرم کی فارم میں، ماں سے آئے ایگ کی فارم میں، اس کی کمبینیشن سے زائگوٹ، ایمبریو زائگوٹ کی سٹیجز اور اس کے بعد ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتا گیا۔ تو سب سے پہلے تمہیں ہم نے ڈراپ سے، پھر وہ ڈراپ آف کلاٹ سے لمپ بنانے کی سٹیج، لمپ سے پھر ہم نے تجھے ہڈیوں میں تشکیل دیا، ہڈیاں بنانے کے بعد ہم نے تجھ پہ گوشت کی ایک تہ جو ہے وہ ہڈیوں کو کور کر دیا ہے گوشت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو کلیئرلی بیان کیا، سٹیجز کو بیان کیا۔ بیٹا لاسٹ جو آیت ہے جو سورہ نور سے لی گئی ہے، ورس نمبر 45، جس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور آلریڈی جو ہم نے تمام آیت کریمہ پڑھی قرآن پاک کی، سورہ مومنون سے آیت نمبر لی گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ مومنون نے تو انسان کی حقیقت کو بیان کیا، اس کی سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کیسے وہ ڈیولپ ہوا، اس کے اوریجن کا ہنٹ دیا رب تعالیٰ نے کہ بھائی تو ایسے سے گزر کے گیا۔ پھر بعد میں سائنسدانوں نے اس کو ایکسپلین کیا، لیکن ہنٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیے۔ اب کلاسیفیکیشن کے ہنٹ کو رب تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ہم نے اینیملس کو ڈیوائڈ کیا، مطلب کہ اسٹیج آف کلاسیفیکیشن کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 45، کلاسیفیکیشن کی جو سٹیج ہے اس کو رب تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کس طرح ہم نے اینیملس کی کلاسیفیکیشن کی۔ جس طرح قرآن کے احکامات ہیں، قرآن کی صورت ہے، جس طرح قرآن پاک کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے لکھا، سورہ نور سے یہ آیت ہے، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قرآن پاک کی یہ آیت نمبر 45 سورہ نور سے یہ آیت لی گئی ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ہنٹ کس بات کا دیا ہے؟ ہنٹ رب تعالیٰ نے دیا ہے کلاسیفیکیشن کا، کہ ہم نے کلاسیفائی کیا، آرگنیزمس کی کلاسز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا۔ رب تعالیٰ کی حکمتوں کے جواہر دیکھیں،
اللہ had created every animal from the water. دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں، رب تعالیٰ دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا اوریجن بیسیکلی واٹر نہیں ہے. ہم نے تمہیں تشکیل کیا پانی، تمام ایوری اینیملس فرام دا واٹر، تمام اینیمل کو ہم نے کریٹ کیا پانی سے، پانی کے ساتھ. ہیتھ کریٹڈ ایوری اینیمل فرام دا واٹر، پانی کے ساتھ ہم نے تشکیل کیا. پھر بعد میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں دین سم آف دیم، پھر کچھ ان میں سے کریپ اوور دیئر بیلیز. پھر ہم نے جو جانوروں کو تشکیل تو دے دیا، پیدا کر دیا، ہم نے کیا ان کو کلاسز بنا دی ہیں. ہم نے ان کی کچھ کلاسز ایسے، کچھ آرگنیزم، کچھ اینیملس کو کیا کیا ایسے بنا دیا کہ وہ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں. انسیکٹ کی بات کی جائے، اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، تمام انسیکٹ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں. اس کو قرآن نے تو بہت پہلے بیان کر دیا. 1450 سال پہلے رب تعالیٰ کی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نہ اترا، جس میں کلاسیفیکیشن کا ذکر تب بھی تھا. ٹھیک ہے، تو کلاسیفیکیشن کو بیان کیا، ہم نے آرگنیزمس کو بنایا، لیکن ان میں سے کچھ آرگنیزمس کو بیلی کے بل پر رینگنا سکھایا. ٹھیک ہے، ادر واک آن دیئر 2 legs. پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے جانور تو پیدا کر دیے ہیں، اب ہم نے ان کی بھی کلاسز بنائی کہ کچھ تو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، لیکن کچھ تو ہم نے کہا چلو 2 ٹانگوں پر چلنے والے آرگنیزم بنا دیا. انسان کو بھی اسی میں شامل کر دیا، انسان اسی میں شامل ہے، 2 ٹانگوں پر چلنے والے آرگنیزم. واک آن دیئر 2 legs، 2 legs پر چلنے والا ہے. اینڈ ادر آن 4 legs، اور کچھ کو کیا ہے 4 ٹانگوں پر رینگنے والے ہیں. بھیڑ بکری، گائے بھینس، بھیڑیوں کی بات کی جائے 4. تو رب تعالیٰ نے کلاسیفیکیشن کی بیس جو ہے وہ قرآن میں بیان کی. تو قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ کلاسیفیکیشن کو بیان کر رہا ہے، پوری اوریجن کو بیان کر رہا ہے، کائنات کے ہر آرگنیزمس کو بیان کیا قرآن نے. قرآن کا بایولوجی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس کا مطلب ہے بایولوجی بذات خود کچھ بھی نہیں تھی، قرآن سے لیے گئے آئیڈیاز کا نچوڑ ہے بایولوجی. ٹھیک ہے جی، اوکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے اللہ کریٹس، اللہ تشکیل کیا دیتا ہے، تخلیق کرتا ہے. what he places، مطلب اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اس وجہ سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ سورہ نور میں آیت نمبر 45 میں کلاسیفیکیشن کو بہت کمپلیٹلی انداز میں بیان کیا گیا. اس آیت سے ہمیں کلاسیفیکیشن کو سمجھنے کا موقع ملا. تو اسٹوڈنٹ 4 آیتیں ہم نے قرآن پاک کی 4 آیتوں کو لیا، جس میں سب سے پہلی آیت جو تھی وہ سورہ انبیاء سے لی، آیت نمبر 30، جس میں رب تعالیٰ نے اوریجن واٹر کو قرار دیا. آیت نمبر 14 سورہ رحمان، جس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ ہم نے مٹی سے کی ہے. پھر میں نے اس کی وضاحت آپ کو آلریڈی کر دی شروع میں کہ کس طرح تخلیق کی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے راز کیا پوشیدہ ہے. اس کے بعد سورہ المومنون میں آیت نمبر 14، جس میں قرآن نے کہا کہ پھر ہم نے نطفے کو بنایا، دین فیشن ہوئی دا ڈراپ آف کلاٹ، پھر ہم نے اس ڈراپ آف کلاٹ کے اندر لمب کو پیدا کیا، پھر لمب سے ہم نے ہڈیوں کو فیشن کیا، پھر ہڈیوں سے ہم نے فلیش کو فیشن کیا، ہم نے گوشت کو ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. یہ قرآن کی آیت ہمیں بیان کر دی. یہ ہنٹ ہے سٹیجز آف دا ڈیولپمنٹ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیولپمنٹ کی سٹیجز کو کس طرح بیان کیا سورہ المومنون میں آیت نمبر 14. اس کے بعد اگر ہم چلے فردر، سورہ نور آیت نمبر 45 ہمیں بیان کر رہی ہے کلاسیفیکیشن آف دا لیونگ آرگنیزم، کہ رب تعالیٰ نے کلاسز ڈیوائڈ کیا ہے، کائنات کی تمام جانوروں کو پیدا کیا، پھر فرمایا ہم نے ان کو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا. ہم نے ان کو اس آیت سے، تو میں نے دیکھا جائے تو 3 طرح کی کلاسز کو رب تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا ہے. کلاسیفیکیشن تو 3 طرح کی رب تعالیٰ نے ڈیوائڈ کی. پہلے فرمایا کہ ایسے ہیں جو بیلی کے، جو کہ پیٹ کے بل رینگنے والے جانور، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں والے جانور، کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں والے جانور. 3 طرح کی تو کلاسز رب تعالیٰ نے قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ پیش کر دی. لیکن اس کا ہنٹ بھی ساتھ ساتھ دیا. مخاطب کس کو کر رہا ہے رب تعالیٰ؟ ہنٹ تو انسان کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ تم کیا ہو، تمہیں تو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، تو تمہیں سکھانے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے، اپنی تخلیق کے جواہر دکھانے کے لیے سورہ نور میں اس طرح خطاب کیا. تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں تشکیل دے دیتا ہوں.
کیونکہ میں ہر چیز پر کیا، میں قادر ہوں ہر چیز پر، تو جو چاہتا ہے میرا من جو چاہتا ہے میں کر دیتا ہوں۔ بیٹا اس کو ٹاپک میں کوئی کویشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔